بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دے واسطے ہے، جس نے سانو سارے نو پیدا کیتا اور اشرف المخلوقات دے وچوں بنایا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ میں سب تو پہلے اللہ جاندہ ہے دل دیاں اتھا گہرائیاں دے نال میں اس بزرگ واسطے جڑا جواناں دی طرح ہے کہ جس نے پورے اس تحصیل دے اندر دن رات ایک کر کے ہون بیٹھے میں نو گل سنا رہے سن کہ میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ میں بے ہوش ہون لگ گیا۔ کوئی تمہ نہیں انہاں دا، کوئی غرض نہیں بھائی محمد اسلم صاحب دا، صرف ایک ہی مقصد تھا اور ایک ہی مقصد ہے کہ علماء نو بلا کے دور دراز دے وچ لوگاں نو بساد کے انہاں نو میں اللہ دا دین انہاں نو سنوا دینا۔ یقیناً ایتھوں دی مکمل انتظامیہ قاری صاحب ایتھوں دے دیگر بزرگ نوجوان سب دا اتفاق اتحاد یہ پروگرام ساڑھے سامنے دی خوبصورت شکل دے اندر ہے۔ سارے دوست دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں کاوش اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور اے جذبہ اللہ ہر جوان نو ہر بزرگ نو اللہ تعالیٰ اے جذبہ عطا فرمائے۔ میرے تو قبل میری جماعت دے عظیم خطبہ کرام نوجوان بیانات فرما چکے نے، اور اصل خطاب انشاءاللہ میرے متصل بعد چند منٹاں دے بعد فضیلت الشیخ قاری القرآن قاری یاسین حیدر صاحب جو کہ تشریف فرمان ہے، انہاں دے آن تک چند گزارشات توجہ اجنے دوست نے نا انہاں نو کوئی جگہ نہیں لبدی تے جگہ دے دیو، بیٹھ جاؤ تاکہ میں چند باتاں تواڈے گوش گزار کر سکاں۔ اٹھن بہن والا سلسلہ اوکھا ہی ہوندا ہے، بہ جاؤ گے تو پھر گل انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ بالکل توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ اس دنیا دے اندر
ہر انسان دی ایک کوشش ہے. یہ میری پہلی گلاں ہی آخری ہوندیاں نے تے تسی ادھر ادھر ویکھ. تسی آکھیا جی مولوی تے سٹارٹ بعد چ ہو گیا. میں سٹارٹ ہاں. انسان دی اس دنیا دے اندر ہر انسان دی ایک کوشش ہے, جدوجہد بھی ہے, محنت بھی ہے, لگن بھی ہے, خواہش بھی ہے, سوچ بھی ہے کہ میں لوگاں دی نظر دے اندر اور اس کائنات دے اندر ایک کامیاب ترین انسان بن جاواں. ایویں ہی ہے نا. ساری ساری بھاگ دوڑ, ساری ساری محنت, ساری کوشش اس واسطے ہے کہ اس دنیا دے اندر لوگ جدوں بھی میرا نام لمنا تے لوگ آکھن آ بندہ جڑا ہے نا, آ جڑا نوجوان, آ جڑا بزرگ ہے نا, اے بڑا کامیاب انسان ہے. اگلی گل پھر اسی معیار بنائے نے کچھ. کامیاب تے ہر بندہ ہونا چاہتا ہے تے پھر اسی بھی کامیاب ہونا چاہنے ہیں تے پھر کامیاب کیسے لوگاں نو ویکھنے ہیں. جس بندے کو اچھی گاڑی ہوئے اللہ سب نو دے وے, اچھا گھر ہوئے, اچھا روزگار بندے دا ہوئے, نوکری دی صورت دے اندر یا کاروبار دی صورت اندر, ساڈے نزدیک وہ بندہ کامیاب ترین انسان ہے. ہر بندہ انہوں حسرت دی نگاہ نال ویکھدا ہے. جے گڈی چنگی ہے, او دے کول جناب روزگار چنگا ہے, او دا گھر اچھا ہے, پلے پاویں اس بندے دے ککھ علم نہیں, پاویں منہ دے تے داڑھی نہیں, پاویں نماز بھی نہیں پڑھدا. اللہ دی قسم 5 وقت دے نمازی داڑھیاں والےاں نوں انہاں دیاں میں پیراں دے اندر گٹیاں دے اندر ڈگتے تے چکدے ویکھیا ہے. تسی آپ گواہی دیو گے اس بات دی, کرے کوئی انکار. کیونکہ کامیابی دا جڑا معیار ہے نا, اسی سمجھا یہ چیز ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. فرمایا جڑا مال ہے, اولاد ہے تہاڈی, اولاد ایک الگ موضوع ہے, میں مال دے اوتے رہنا. فرمایا کہ جڑا تہاڈا مال ہے نا صرف دنیا دی زینت ہے, صرف دنیا دا رنگ ہے, دنیا دی سہولت ہے. اس دا اے حقیقی ہاں دنیا دے اندر سہولت ہے, گڈی او دے کول ہے, سہولت ہے, آنا جانا آسانی ہے, گھر اچھا ہے, رہن دے اندر سکون ہے, روزگار اچھا ہے, زندگی دے ایام اچھے گزر جان گے, انسان من چاہی خواہش پوری کر سکتا ہے, سب کچھ انسان دا ہو سکتا ہے. لیکن فرمایا کہ یہ ظاہری ہے, دنیا دی زینت صرف دنیا دی سہولت ہے, مگر یہ چیزیں جنہیں تم نے سمجھ لیا ہے, فرمایا یہ حقیقی کامیابی کا معیار نہیں ہے. یا اللہ پھر اتنے تو ساری دنیا ہی پیچھے لگی پھر دی ہے. ساری دنیا او پرا پرا نو نہیں جاندا, ٹپا زمین دے پیچھے گردنا لا دیندے نے. پیو نو راہ تو ہٹان دی کوشش ہوندی ہے بھی ابا ذرا سائیڈ تے ہوے تے سارا مال میرے کول, پھر میں گل چھڑے پیچھے اڑاواں. وڈا بھرا ذرا سائیڈ تے ہوے, ذرا پھر میرے کول آوے. اللہ یہ تے لوکاں نے تے پتہ نہیں تے کی تباہی مچائی ہوئی ہے, بیڑا غرق کیتا ہویا, ستیاناس, رشتیاں دی پہچان بھول گئی ہے, خون سفید ہو گئے نے جناب, رشتے پھٹ گئے نے, سارا کچھ ہو گیا. اللہ یہ پیچھے تو بڑا کچھ تو ہو رہا ہے. جی کامیابی دی ضمانت ہے ہی نہیں تو پھر میرے مولا کریم کامیابی کی ضمانت, کامیابی کا معیار کیا کامیابی ہے کس اندر؟ پوچھئے رب کو, اللہ دسے گا. کیویں؟ تسی آکھو کہ مولوی تیرے نال رب مخاطب ہے. نہیں نہیں نہیں, اللہ مخاطب ہر بندے نال ہے, پر اسی اللہ دی گل سن دے جو نہیں نا. قرآن رب کی کلام ہے, نماز انسانوں کی رب سے کلام ہے, اللہ دا کلام. پہلی گل ہن میں چند ایک کامیابی دی چیزاں دساں گا, انہاں نوں تسی پلے بننا ہے, اور پھر اصل کام یہ چیزاں سہولت سمجھو کہ جنیاں بھی ہیں دنیا دیاں. اصل کا اگر ویکھو نا کامیابی دی ضمانت ہوندی دولت, تے انسان ساری دولت لا کے کوئی ایک بندہ بکھاؤ کہ پوری دنیا دی دولت لا کے ایک سانس ہی خرید کے بکھاوے نا. اب بہاولپور دے وچ ایک بندہ مریا, پوچھا کہ کون ہے یار, کیدا ہے وارث وارث؟ انہاں لوکاں نے آکھیا پتہ نہیں کون ہے, بیچارہ بزرگ سی, انہاں پیسے شیسے اکٹھے کر کے انہوں دفنا دیتا. بعد دے وچ وہ رسا لبدے آئے, بعد پتہ لگیا کئی مربیاں دا مالک سی جڑا کفن چندے دا پیسے نال پا کے گیا ہے قبر دے وچ.
جے کامیابی ہوندی تے اے حال ہوندا، اے انجام ہوندا جدے وچ دنیا پاگل ہوئی پھردی ہے، دنیا حیران ہے، دنیا اپنے آپ دے وچ ہی نہیں۔ پہلی کامیابی اصل سنو، ادھر میری طرف دیکھنا ہے، اللہ دا قرآن فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز، فرمایا جس نے اللہ دی گل منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل منی، اللہ دی اطاعت کیتی، نبی پاک دی اطاعت کیتی، فرمایا او بندہ ہے کامیاب۔ گل ماندا ہے اللہ دی، آ کام میں کر رہا، اللہ نے آکھیا ٹھیک ہے، نبی پاک نے آکھیا ٹھیک ہے، جے میرے نبی نے نہیں آکھیا میں کیوں یہ کام کراں، میرے نبی نے تے تو روکیا ہے میں کیوں کام کراں؟ فرمایا کام کردہ ہی ہوئے، ابے نے آکھیا ہے، ابے دا حکم ویکھدا ہے کہ کیا دین دے تابع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا سی نا کہ چھوڑ دے یہ تم ہمارے جناب بتوں کی جناب یہ توہین کرنا، اور میرے نبی علیہ السلام نے بھی آپ دے چچا نے آکھیا سی چھڈ دیو انہاں نوں، انہاں دے حال دے اوتے لات منات عزا کو کچھ نہ کہا کرو۔ کیا میرے نبی نے اپنے بڑے چچا کی بات مانی؟ کیا حضرت ابراہیم نے اپنے والد کی بات مانی؟ نہیں مانی، اس میں انکار کر دیا، کیونکہ یہ رب کا حکم نہیں تھا۔ رب کا جو حکم ہے اس میں انبیاء نے والدین کے آگے سر کو جھکا دیا ہے، سر تسلیم خم کر دیا ہے، جو نہیں تھا حکم انہوں نے علل اعلان انکار کر دیا ہے۔ تسی ہر بات نو اس بات دوتے پرکھو، او ویرو پرکھو اس بات دے کہ مولوی صاحب آ گل جی کہہ رہے ہیں تانوں، تسی یا دس دے پئے ہو یار اے ہے صحیح اللہ دا حکم؟ کیتے میرے نبی نے فرمایا یا میں آپ کو چھڈی پیا ہیں، کوئی ہے صحیح گل؟ جے جدو تواڈے وچ اے جستجو پیدا ہو گئی نا، جستجو آ جاؤ میرے پاس، میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم کامیاب ترین انسان ہو۔ دوجی گل پوائنٹ میرے پلے بننے نے ضائع نہیں کرنے۔ دوجی گل کیڑا بندہ ایتھے بیٹھا ہے جیڑا بندہ آکھے یار میں نے دکھ نہیں؟ بابیاں کو پوچھتے تو ویکھو کنے غم نے، کنیاں مصیبتاں نے۔ اس دنیا میں خوشیوں کے علاوہ غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ہر بندے دے نال دکھ۔ ایک نبی پاک دے کول ایک بندہ آیا، اندر اللہ دے نبی میں تو کدی بیمار ہویا ہی نہیں، میں تو آپ نے فرمایا اٹھ جا چلا جا، لئی سمنا تو ساڈے وچوں ہے ہی نہیں، ہووے میرا تے او دے اتے ازمائش نہ ہوے، ہووے ساڈا او دے اتے کوئی پریشانی تے دکھ نہ ہوے، اے تے ممکن ہی کوئی نہیں۔ لہذا آپ نے فرمایا چلا جاتا۔ ہر بندہ جناب اتے دکھاں اور مصیبتاں دے اندر مبتلا ہے۔ فرمایا کہ جدوں مصیبت آئے گی نا کامیاب بندے دی اتے، اچانک خبر ملی میرا جوان پتر چلا گیا، ابو جی ٹھیک ٹھاک سن فوت ہو گئے، بھرا فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، امی جی دنیا تو چلی گئی۔ فرمایا وہ زبان دے وچوں کی آکھے گا؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ انہوں لے لیا تے کوئی گل نہیں، میرے مولا اسی بھی تے تیرے کول آنا ہے نا، اصل تے ہے تیرے کول آنا۔ اے تے تو جویں بندے نے آکھیا نا بھی لئیس سفر، سفر بھی بندے دے وچ مسافر ہے نا کوئی بندہ، اے جدائی نہیں۔ گل سنو، گل میں شروع کر دیا پیا، مسافر سفر دے چلا گیا، اے دوری نہیں۔ فرمایا لا الحب الفراق، محبوب دا جداؤ جامنا اے بھی کوئی جدائی نہیں، سامنے اکھیاں دے رہندا ہے، جدائیاں کدی دور بھی ہو جاندیاں نے۔ فرمایا لیس الموت حتی الفراق، فرمایا کہ موت بھی جدائی نہیں۔ سنجتمعوا فی الآخرہ، ان قریب آخرت دے اندر جمع ہو جان گے، اکٹھے ہو جان گے تمہیں۔ باپ فوت ہو گیا ہے، پتر بعد اندر فوت ہو جائے، باپ اعلی علیین اندر، بیٹا بھی اعلی علیین اندر، اللہ علیین کے اندر جنت دی جنتیاں دی ایک جگہ ہے۔ فرمایا کہ او دے اندر اللہ دوواں نوں اکٹھے کر دے گا، بات ختم۔ پر فرمایا الفراق ہوا، اصل جدائی کیا ہے؟ ان یکون احدنا فی الجنہ والآخر فی النار، دو پراواں دے وچوں بھائی جناب باپ اور بیٹے دے وچوں دو دوستاں دے وچوں ایک جنت دے وچ چلا گیا، دوجا جہنم اندر چلا گیا۔ فرمایا الفراق ہوا، اصل جدائی یہ ہے۔ فوت ہو گیا نا تے اس نے گل کیتی کہ کوئی نہیں، اللہ نے لے لیا اللہ دا مال، میں بھی اللہ دے کول۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، فرمایا اس کے اوپر رحمت نازل ہوندی ہے، اے ہدایت یافتہ اور کامیاب انسان ہے۔ صبر کرو گے نا، صبر تھا ایک مونس سے ہجراں، پر گل نہیں یار پہنتی پئی، توجہ کو نہیں۔ صبر تھا ایک مونس سے ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ صبر ہے تے بڑی چنگی چیز، پر صبر رہ ہی نہیں گیا۔
اسی تے پہلے پلاننگ کر کے اینا دنوں دے وچ بے صبری کرنی ہے اور اسی کرنے ہیں. کنے کامیاب ہو گئے بولو یار تھوڑے جے تسی بھی 2. ہن اگے ذرا توجہ میری طرف. میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر دے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. فرمایا قد افلح المؤمنون. تیسرے نمبر تے جناب میں دس رہا پہلے نمبر تے اللہ اور اس دے رسول دا اطاعت گزار کامیاب بندہ ہے. دوسرے نمبر تے فرمایا مصیبتاں دے اندر صبر کرنے والا, دکھاں دے اندر صبر کرنے والا, مشکلاں دے اندر صبر کرنے والا, جناب غماں دے اندر صبر کرنے والا, پریشانیاں دے اندر کسے جناب اپنے جناب دے جداؤں دے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والا کامیاب ہے. تیسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون. فرمایا مومن کامیاب ہو گئے. مومن کامیاب بندہ ہے مولا کریمہ. کون ہے مومن؟ مومن کیڑا بندہ ہے؟ فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم. فرمایا اللہ دے پیغمبر نو اپنی جان تو بھی زیادہ سب تو زیادہ عزیز سمجھدا ہے. سب تو زیادہ اگر دنیا دے اندر اس نو پیارے تے محمد الرسول اللہ دے نال ہے. اللہ دے پیغمبر دے نال اس نو سب تو زیادہ پیارے, پیغمبر نو سب تو زیادہ عزیز سمجھدا ہے. فرمایا وازواجہ امہاتہم. فرمایا اللہ دے پیغمبر دیاں بیویاں نو جڑا مومن بندہ ہے نا جناب ماں سمجھدا ہے. ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, ماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا, ماں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا, ماں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, ماں ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا, ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. فرمایا اے مومن کامیاب بندہ ہے, مومن بندہ ہے جڑا پیغمبر نو سب تو زیادہ عزیز سمجھے, اللہ دے پیغمبر دیاں بیویاں نو ماں سمجھے. صرف ماں نہیں ماں والا درجہ بھی دیندا ہے, انہاں دا احترام کردا ہے. کچھ بھی ہو جاوے ماں دی توہین برداشت نہیں کردا, ماں دی توہین کرنے والے نو جواب دیندا ہے. فرمایا وازواجہ امہاتہم. فرمایا قد افلح المؤمنون. اے مومن بندہ ہے اور مومن کامیاب ہے. مولا کریمہ کیا کسے جناب مومن بندے دی صفات بھی ہیں؟ فرمایا جی مومن دی صفات نے ذرا سن دے جاؤ. قاری صاحب دیان تک میں تانوں مومن دی صفات دس دا جاواں. یار ادھر میری طرف ویکھ دے جاؤ نا, توجہ کر دے جاؤ. پہلی مومن دی صفت او ویرو جوان کوئی بھی بیٹھا توڑے وچوں مومن بن سکدا ہے, کوئی بھی بزرگ مومن بن سکدا ہے, تانوں بھی رب مومن بنا سکدا ہے. تسی بیٹھے بھی مومن ہو, اگر اپنے اندر خوبیاں پا سکتے ہو, اپنے اندر انہاں خوبیاں نو جاگر کر لو, اے اپنے اندر خوبیاں پیدا کر لو. اللہ اکبر. پہلی جناب خوبی جڑی مومن دے اندر ہوئے گی, فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون. فرمایا مومن بندہ ہووے جڑا نمازاں دے اندر خشوع خضوع کردا ہے. اگے کو جائتاں دے بعد اللہ تعالیٰ نے دسیا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. تین بندے جناب نماز دے حوالے نال میں تین گلاں کراں گا. پلے بن لو جوانو نمازیو, بزرگو نماز تسی سارے پڑھ دیو, فجر بھی تسی پڑھ دیو, ظہر بھی تسی پڑھ دیو, عصر بھی تسی پڑھ دیو, مغرب عشاء بھی تسی پڑھ دیو. فرمایا پہلی گل اے وے نماز دے تے حفاظت کرنی ہے. فجر نو ضائع نہیں کردا مومن بندہ, ظہر نو جناب ضائع
ضائع نہیں کردا عصر تے مغرب نو ضائع نہیں کردا عشاء نو ضائع نہیں کردا فجر دا وقت ہوندا ہے تے بستر نو چھڈ دیندا ہے ظہر عصر دا وقت ہوندا ہے کاروبار نو چھڈ دیندا ہے مغرب عشاء دا وقت ہوندا ہے تے کھانا اور فیملی نو جناب خاندان نو چھڈ دیندا ہے اللہ اکبر سب تو پہلے اگر سفر دے اندر ہے تے پھر بھی نماز پڑھدا ہے حضر دے اندر ہے تے پھر بھی نماز پڑھدا ہے موسم اچھا ہے تے پھر بھی نماز پڑھدا ہے موسم خراب ہے تے پھر بھی نماز پڑھدا ہے اللہ اکبر میدان جنگ اندر ہے تے پھر بھی نماز پڑھدا ہے صحت ہے تے پھر بھی نماز پڑھدا ہے تندرستی ہے تے پھر بھی نماز پڑھدا ہے بیماری ہے تے پھر بھی نماز پڑھدا ہے یعنی نماز دی جناب حفاظت کردا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون دوجے گل نماز دے حوالے دے نال فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون نماز دے اندر خشوع خضوع کردا ہے نماز اندر اپنی حرکات و سکنات دے اُتے قابو رکھدا ہے اپنے دل دے حواس تے خواہشات دے اُتے قابو رکھدا ہے انج نہیں نماز پڑھ رہا ہے داڑھی نو سیدھا کردا جا رہا ہے انج نہیں نماز پڑھدا پیا تے کدی کپڑے نو سیدھا کردا پیا ہے انج نہیں کدی نماز پڑھدا پیا تے ادھر ادھر ویدا پیا ہے نماز پڑھدا پیا تے بالا نو سیدھا کردا پیا ہے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون فی صلاتہم خاشعون فی صلاتہم خاشعون فرمایا نماز پڑھدا ہے تے نماز دا حق ادا کردا ہے فرمایا تیسرے نمبر تے گل وے نماز نو ہر چیز دے تے زیادہ اہمیت دیندا ہے لوگاں نال ملن تو زیادہ رب دے نال جناب ملنے نو زیادہ اہمیت دیندا ہے اذان ہوئی ہے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا چھڈ دیندا ہے سب کچھ دوڑ پیندا ہے نماز دے ول مسجد دے ول دوڑ پیندا ہے اہمیت دیندا ہے رشتہ داراں نو چھڈ دیندا ہے گھر والیاں نو چھڈ دیندا ہے اہمیت دیندا ہے تے نماز نو اہمیت دیندا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے حضرت عمر نے حضرت سعید ابن عامر نو حمص دا گورنر بنایا ہے حضرت عمر نے حضرت سعید ابن عامر نو خوب وہابیاں والے ہو بزرگوں سن لو میرے جوانوں اللہ دی قسمیں صرف وقت دا ضیاء نہ سمجھے جے میرے دل دیاں گلاں نے میں دل دیاں گلاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا میرے فرمایا حضرت عمر سعید ابن عامر حضرت عمر دے دور دے اندر حمص دے گورنر بن گئے نہیں اللہ اکبر حضرت عمر نے جدو دورہ کیتا نا اپنے دور خلافت دے اندر آج دے حکمرانہ جیسا نہیں جنہاں نو صرف کرسی دے نال پیار ہے صرف جنہاں نو عہدے دے نال پیار ہے سوچ دینی اللہ نو جواب بھی دینا ہے فرمایا حضرت عمر جان دینے کہ اللہ نے میں نو عہدہ دیتا ہے تے میں جواب بھی رب نو دینا ہے حضرت عمر گشت جوتے نکلے نے چل دے جا رہے نے مختلف علاقیاں دا دورہ کر رہے نے دورہ کر دیا میرے پیارے عمر حضرت امیر المومنین جناب اللہ اکبر اللہ حمص دے اندر گئے نے حمص والے اکٹھے ہو گئے اپنے خلیفہ دے خلاف اپنے گورنر دے خلاف شکایتاں لگانا شروع کر دیتیاں وہ آدھے نے امیر المومنین عمر جی میں سانو اپنے گورنر دے نال دن نو کم پہ جاندہ ہے اے میں کدی سانو رات نو میں کم پہ جاندہ ہے پر فرمایا اے امیر المومنین عمر جی اسی کدی رات نو چلے جائیے دروازہ کھٹکٹا کے تھک جانے پر ساڈا گورنر کار دے وچوں باہر نہیں آندے آ کر کے سانو مل دے نہیں ساڈی گل نہیں سن دے ساڈے گوش گزار نہیں سن دے ساڈا فیصلہ نہیں سن دے ساڈے معاملات دے اندر رات نو نہیں بندے پتہ نہیں کی گل ہے شکوا ویرو انہاں دا بجا بھی ہے شکوا انہاں دا درست بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فضیلت الشیخ مولانا قاری یاسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے نعرے مارے دینے نعرے تکبیر جواب نہیں انہوں نے دیتا نا نعرے تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ قاری یاسین حیدر صاحب ماشاءاللہ اللہ قاری صاحب نے سلامت قاری صاحب اجازت ہے یہ پھر میرے ناراض نہ ہو جاؤں چند ایک منٹ 5-6 منٹ میں گل پوری کر لواں اے ہن گل شروع ہی کر دیتی ہے بے ادبی نہ ہوئے توجہ میری طرف رکھنی ہے اے پوری کر لواں بس اس بات میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اتر جوتے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. فرمایا میں گال کر رہا سے حضرت سید ابن عامر دے بارے. حضرت عمر نے بلا لیا اس سید ابن عامر جی تسی کیوں نہیں بہران دے, کیوں نہیں آکے تسی گل سن دے, تسی گورنر بھی تے انہ دے ہو, انہ دے معاملات کیوں نہیں سن دے. حضرت سید ابن عامر فرما دینے کے امیر المومنین جی جدو رات دا وقت ہوندہ ہے نا, جدو اے لوگ آ کر کے دروازہ کھٹکھٹان دینے, امیر المومنین میں اس ویلے مسلح ٹا کے اپنے رب دے سامنے کھڑا ہوندہ ماں. میرا رب نال تعلق جڑی ہوندہ ہے, میں نو پتہ ہی نہیں چلدا کس ویلے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. میں سارا دن لوگاں دے معاملات ویداں ماں, لوگاں نو راضی کرنا ماں, رات میں اپنے رب نو راضی کرنا ماں. ویر میں آکھیا جے مومن مرنا ہے تے پھر نمازاں دی پابندی کرو, نماز اندر خشوع خضوع کرو, ہر چیز تو زیادہ اہمیت نماز نو دو. اللہ اکبر. اللہ اگے فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون. دوجی خوبی فرمایا او جڑا ہے نا مومن بندہ ہے, او بے حیائی والے گلاں دے کولوں, فحاشی والی گلاں دے کولوں, گندیاں گلاں دے کولوں اپنی زبان نو محفوظ رکھ دے. مجلس دے اندر بیٹھا ہے سوچ سمجھ کے بولدا ہے, مجلس دے اندر بیٹھ کر کے جھوٹ نہیں بولدا, مجلس دے اندر بیٹھ کر کے گالاں زبان دے وچوں نہیں کڈدا, ماں نال بولدا ہے تے احتیاط نال بولدا ہے, استاد دے بارے گل کردا ہے تے احتیاط نال بولدا ہے, کیونکہ وہ جاندا ہے میرے کندیاں دے اوتے کاتبین بیٹھے نے, میری ہر گل لکھ رہے نے. فرمایا کامیاب مومن ہوئے جڑے ہر گل دی جناب اللہ اکبر خیال کر کے بولدا ہے. تیسرے نمبر تے فرمایا اور آخری گل کر رہے ہیں سن لو, فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون. فرمایا زکات دیندا ہے, زکات دیندا ہے, اپنے مال دی زکات دیندا ہے. بکریاں نصاب نو پہنچ گئیاں نے تے زکات دیندا ہے, اٹھو دے کول موجود نے, زکات نصاب نو پہنچ گئے نے, او دی زکات دیندا ہے. اجنا جناب او دے کول گاواں موجود نے, 30 گائے نصاب نو پہنچ گئیاں نے, او دی زکات دیندا ہے. بکریاں دے کول موجود نے, بکریاں اس دی نصاب نو پہنچ گئیاں نے, زکات دیندا ہے. فرمایا او دے کول سونا 7.5 تولے جناب تو زیادہ ہو گیا ہے, نصاب نو پہنچ گیا ہے, اس دی زکات دیندا ہے. چاندی او دے کول 52 تولے تو زیادہ موجود ہے, فرمایا اس دی زکات دیندا ہے. فرمایا عشر بھی کڑدا ہے, زکات بھی دیندا ہے. فرمایا یہ زکات کے حوالے سے میں بات کرتا جاؤں, آج لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ میرے جذبات مت سمجھنا خدا را, یہ وہ بات ہے جس پہ جذبات ہر ایک کے آ جاتے ہیں. آج دیکھ لو جناب زکات کی اہمیت سنو ادھر میری طرف دیکھنا ہے. جناب میرے پیغمبر نے جو اسلام کے بنیادی ارکان بتائے ہیں ان میں میرے پیغمبر نے زکات کو بھی رکھا ہے. زکات کی اس قدر اہمیت ہے, جب صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت ابو بکر کا دور آیا, میرے پیغمبر جب وفات پا گئے, آپ کے بعد مسند خلافت پہ صدیق آئے. حضرت ابو بکر کے دور میں کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. حضرت ابو بکر نے لشکر کشی کی, علم جہاد بلند کیا, تلوار ہاتھ میں لی, کہا ان کے خلاف جہاد کے لیے نکلو. جب صدیق نے یہ اعلان کیا, سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان سنتے ہوئے, جب یہ حضرت ابو بکر کا یہ اعلان سنتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں. اختلاف کرنے والی ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے, وہ بھی خلیفۃ المسلمین ہے, بعد میں یہ بھی خلیفۃ المسلمین بنے گے. وہ بھی پیغمبر کے سسر ہے, یہ بھی پیغمبر کے سسر ہے. وہ عمر ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا تھا. وہ عمر ہے جو مراد رسول ہے. وہ عمر ہے جو جناب رائے دیتا تھا, دین بن جاتا تھا, رب کے قرآن کی آیت بن جاتی تھی. وہ عمر ہے جس کا جناب محل میرے پیغمبر نے جنت میں آپ دیکھا تھا. عمر وہ ہے جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے. عمر نے اختلاف کیا, صدیق
یہ پیغمبر کے کلمہ گو ہے، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تہجد پڑھتے ہیں، یہ اشراق پڑھتے ہیں، تو ہم یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کے خلاف لشکر کشی کر رہے ہو، ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہو، ان کے خلاف علم جہاد بلند کر رہے ہو۔ سن لو، زکوٰۃ کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، جسے پتہ نہیں ہے آج انبار لگے ہیں لیکن زکوٰۃ دینا گوارا نہیں کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اے عمر فاروق، اگر یہ لوگ بیت اللہ کا طواف بھی کرے، حج بیت اللہ بھی کرے، لیکن اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، جس طرح میں مرتدین اسلام کے خلاف میں نے جہاد کیا، جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کیا، صدیق کا یہ اعلان ہے، صدیق کا یہ نظریہ ہے، صدیق نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یا تو یہ لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں گے یا صدیق ان کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ کوئی گل سمجھ آئیے؟ آج ساڑھے کول اللہ دی قسمیں بکریاں دے ریوڑ، مجھاں بیسا گاواں اٹھ انبار لگے ہوئے، سونا ساڑھے کول سوچ تو زیادہ ہے، چاندیاں دے جناب گٹے پرے ہوئے، بوریاں پریوں یا سب کچھ موجود ہے، مگر زکوٰۃ کا نام نہیں لیتا۔ میرے نبی دے کول ایک بی بی آئی نا، ہاتھ دے وچ کنگن، آخری گل ہے، معذرت نہ میں گل ختم کر رہا، کنگن ہے، میرے نبی نے پوچھا، بی بی کنگن ویکھ لیا بھی 7.5 تولے تو زیادہ ہے وزن، میرے نبی نے پوچھا، بی بی ادھی زکوٰۃ شکا دیتی ہے؟ انہیں آکھیا، لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ دے نبی۔ میرے نبی نے فرمایا، بی بی تو کیا پسند کرنی ہے؟ کل قیامت والے دن جہنم دے وچوں تینوں اگ دا کنگن پوا دیتا جاوے۔ کمب گئی آندھی، نا 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 اللہ دے بھی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، پھر دی زکوٰۃ دیو۔ میرے ویرو، کامیاب بندہ ہوئے، نماز پڑھدا ہے، مومن ہے جڑا جناب زکوٰۃ دیندا ہے، اس واسطے انہاں چیزاں دی پابندی کرو۔ کامیابی دے ہور بھی بہت سارے چیزاں نے جڑیاں اسی جناب کامیاب ہو سکنے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ کسی موقع دے ہوتے۔ تو بہرحال 3 چیزیں میں دسیاں نے، سب تو پہلے اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت، نمبر 2 صبر کرنا، نمبر 3 مومن کامیاب ہے، جنہی مدرجہ ذیل جڑیاں تو میں دسیاں نے صفات۔ اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔